السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا نوح بن قيس الحداني عن حسام بن مسك عن قتادة قال ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت وكان نبيكم صلى الله عليه وسلم حسن الوجه حسن الصوت وكان لا يرجع. امام ترمذی علیہ رحمۃ فرماون اسش کری روایت بیان قتیبہ بن سعید تم چھ فرماون اسش کری روایت بیان نوح بن قیسن اور تم چھ حسن بن مسکس نش کرن روایت تم چھ قتادہ نش کرن. قتادہ چھ فرماون اللہ تعالیٰ سوز ہر اخ پیغمبر حسین صورت سان اور خوبصورت آواز سان. لفظ ٹو لفظ ترجم چھو ما بعث اللہ نبیین ربن سوزن کان تہ نبی مگر الا حسن الوجہ کہ تہنز چہر اس آسن خوبصورت صورت اس آسن خوبصورت حسن الصوت اور آواز اس آسن بہترین شاندار. وكان نبيكم صلی اللہ علیہ وسلم حسن الوجہ اور تہند پیغمبر تسوز اللہ تعالیٰ خوبصورت چہر سان حسن الصوت اور خوبصورت آواز سان. وكان لا يرجع اور نبی سب اسن قرآن شریف گون والن ہند پوٹ آواز بنائت پڑھن کے. یس من حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نبیان متعلق عام خصوصیات کرن بیان کی کیا صفات کی صفت من جملہ صفات مز اللہ تعالیٰ یس تہ پیغمبر سوز یس تہ پیغمبر مبعوث کر تمس اندر ضروری یم صفت آسن. نمبر 1 سوس آسن خوبصورت شکل وول. نمبر 2 سوس آسن خوبصورت آواز وول. بہترین اس تمس آسن یہ آواز آسن. اور یہ فرمانت قتادہ رضی اللہ عنہ اور کان نبیکم یہ تم سات ون ضروری کینچن پنن احبابن طالب علمن ساتھین دوستن اس لیے فرمو وکان نبیکم اور تہند نبی حالانکہ وہ تو قتادہ کی بھی نبی ہے اس لیے یہ ون یون کن سات یم سات زن مخاطبن آسی ونن مخاطب بنائت کانت کان چیز واز آسیا کرن نصیحت آسیا کرن یا کان اطلاع تو خبر آسیا دیون تس مچون اور تہند مسل شیت کن تو ایسے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ وہ بھی خوبصورت آواز والے تھے اور خوبصورت چہرے والے تھے. خوبصورت شکل تو خوبصورت. اور تریم چی وکان لا یرجع امی موجب انیخ ایتھس یہ روایت تھی. اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس تلاوت کرن آواز اس خوش لہنی بہترین آواز لیکن گیون ول گیون اور پت زیٹراون یہ زیٹراؤن چھک یہ ژھٹراون تتھ ژھٹراون تمن نہ زیادہ اصولی ضرورت نہ اصولن ہز پابندی ضرورت تو یہ کن نبی صاحب تلاوت کرن کی تھی. پتمس روایتس مز تہ آیو یہ رجع ترجیعن تت کرنا ز مطلب بیان کہ نبی صاحب اس پن نبی صاحب آواز اس اونٹس پہ سوار گھت واپس لوٹن سا میں ون اترا چڑھاو یل اونٹس پہ گھن بدہی صورت اخ کہ انسانس گھ اتھی پتھ آواز اتھی برہ آواز. اور بیا کر میں عرض کہ نہ تک حضرات محدثین نے بیاکھ جواب لکھمت کہ نبی صاحب اس خوشی موجوب مسرت موجوب آیتن ہز تلاوت ڈبل کرن دے پھر کرن. یہ تیل مسئلہ کہ سات دے پھر کرن پھر تو محل بحث نہیں ہے. لیکن ہو اگر ونو کہ مانا اس گۄڈنیُک مراد کہ نبی صاحب اتھی آواز گژھن پست آواز گژھن برہ آواز گژھن پتھ آواز گژھن برہ تو اس سے کیا مراد سوری یہ آمت ون لا یرجع نبی صاحب گیون والن ہند پہ آواز گیون والن ہند پہ قرآن پاک تلاوت کرن کیا آواز مز کرن کی. حالانکہ گیون ول تہ گۄڈ آواز تلن اتھی تراون اتھی زیادہ بلند کرن اتھی پست کرن تو یہ پانو متعارض.
فرموک نا یم چھن پانوین متعارض تہ کینٛہہ کیازکہ یہ مطلق مقصود نبی صبن گیون والن ہند پٲٹھۍ تلاوت نہ کرنک اور پتہ کن زن تت مز نبی صبس عمل دخل پن کہین تہ تت سوار آسن سبب نبی صبس آواز پست بے بلند گسن بس بیش بیاکھ اکھ چیز کرن نیش کہ اڑ سمجھن کہ خوش الہانی سان قرآن پاک پڑھن یہ ناجائز اڑ سمجھن بعض دفعہ یا یتھے کن نعت گنگناون ناجائز کیازکہ یمو بوزمت ریکارڈ وغیرہ یس ونو گان وغیرہ یمن مز یم تہ آواز سان پڑھن یمن ہنز گلوکار آسان سنگر آسان یم پڑھن ات آواز سان ہے تھی ہسا چھو پڑھان اگر کان انسان پڑھ قرآن پاک یت یہ ہسا گو زن تہ مشابت کس ست ریکارڈس ست ات گیونس ست تک عرض یہ کہ اس زن گیونس ممانیت آئی قرآن پاکس گیون شکل مز پڑھن ممانیت آئی سائے مانا ای کہ انسان کرن اصول تجویدن ہز رعایت کی اصول تجویدن ہز رعایت اس کر سہ پڑتن پتہ اللہ تعالیٰ سند اس تمس فطری آواز شاندار آواز سان یا یس تمس آواز بنی وہ اس وقت جائز ہے سہ گھن پتہ وقت کس کنس گلوکارس ہش آواز تہ صرف گھس تت اصول تجویدن ہز اصول آسن مد نظر جب اس میں اصول تجوید رکھے گئے تو اس کا مطلب ہے یہ قرآن پاکس باضابطہ تمن اصولن مطابق پڑھن یم زن تت اخفا کتس ادغام کتس مد کتس قصر کتس اور بی کیا ادغام ما اخفا کتس ادغام ما غنہ کتس مشدد حرف کت کن پڑھنے اتھے وغیرہ یم زن قواعد تمن ہز رعایت کر زن پڑھ پھر اگر وہ کسی مثال کے طور ہو سکتا ہے ڈیلیبریٹلی زن ایسے یا سن گھنٹہ سنگر سند گیون کس آواز مشابت بظاہر یا نعت پڑھ کان یہ پھر ناجائز نہیں ہے کیازکہ امس حسن صوت یا سا یہ نیت اور حسن صوت مطلوب بلکہ روایت اندر باضابطہ آمد نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سخت تلقین حسن صوتس پہ اور یہ ثواب تہ ونک بلکہ تاکید کر بیان کہ قرآن پاک خوش الہانی سان پڑھن مگر تک صرف یتھی تھون یاد خوش الہانی سان خوش آواز سان پڑھن مطلوب اور یہ محمود قابل ستائش تعریف بشرطے کہ اصول تجوید ہز رعایتی کرنا آگے چلو حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن حدثنا يحيى بن حسان حدثنا عبد الرحمن بن ابي الزناد عن عمرو بن ابي عمرو عن اكرمه عن ابن عباس رضي الله عنه امام ترمذی علیہ رحمۃ فرماون اسچ کر روایت بیان عبداللہ بن عبد الرحمن اور تم فرماون اسچ کر روایت بیان یحییٰ بن حسان اور تم یہ روایت بیان کرن عبد الرحمن بن ابی زناد کے حوال تم فرماون اسچ کر روایت بیان عمرو بن ابی عمرن تم اکرمہ اسچ کر روایت تم عبداللہ بن عباس کر روایت عبداللہ بن عباس فرماون كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ربما يسمعها من في الحجرة وهو في البيت کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہز قرات آواز یژا بعض اوقات بلند آسن تھز آسن زور آسن کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر پنس حجرے مز آسان حجرے خاصس مز آسان یم زن کوٹر ٹائپ بناون تم حجرس مز آسان نبی علیہ الصلوۃ والسلام سز آواز سہ شخص تہ بوزن یس زن صحنس مز آسان وهو فی البیت ربما یسمعها بسا اوقات نبی کی قرآن پاک کی تلاوت سنتا تھا وہ شخص من فی الحجرہ یہ شخص زن صحنس مز تہ آسیا دور دراز آسیا یعنی گھر نش وهو فی البیت نبی صاحب آسان پنس کت مز پنس کمرس اندر پنس کوٹھرے اندر لیکن پھر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سنائی جاتی تھی مطلب گو یت من آواز ہز بلندی ہز تذکر یاو ام برو تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام زور سے بھی تلاوت کرتے تھے پست آواز سے بھی صرف کر میں جہر مفرد منع کہ جہر مفرد چن پسندیدہ کیے تھے
کہ ام ورائے نبی صبس نش ثابت کہ اگر زور پڑھن تو زور کتیا پڑھن تو مطلب کۭژاہ ہائی آواز آسان ولیوم کوٗتاہ زیادہ آسان فرماون کہ یُس زن حجر خاص اند پک صحن مثال کے طور پر نبی صاحب یوتہ زور پڑھن قرآن پاک کہ اس صحنس تان آواز واتان اس کے علاوہ آواز نہیں پہنچتی تھی اک اعتبار مقدار آئی بیان کرنے کہ نبی صاحب آواز آسان یہ کۭژاہ تھز آسان گو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر یتس حجر خاص آسان اند پک صحن آسان عموماً آسان آنگن وغیرہ یا پن تھوڑا بہت یل جائے اوتھس تان آواز بوزان ام علاوہ نہ کی کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نش موقع تو محل حساب آہستہ قرآن پاک تہ پڑھن ثابت اور زور پڑھن تہ ثابت افضل تو غیر افضل مسئلہ یہ کم سات پڑھ اخ انسان زور کم سات پڑھ لط رات تہ کرے میں عرض یتس انسانس نمو دکھاوا یا کسی تکلیف باس یتس خطر تتس پز انسانس آہستہ تلاوت کرن یتس چیز آسن کی وہاں پر زور سے اور بآواز بلند تلاوت کر سکتا ہے تس من کہیں تہ حرج یتس گو سون باب کمپلیٹ کس باب ما جاء فی قراءت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہز قراءت کرنک بیان خلاصہ باب یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن پاک تلاوت بکثرت کرن اور نمازن اندر تہ بکثرت قرآن پاک تلاوت کرن مزید یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت کرن آہستہ تہ کرن زور سان تہ کرن لیکن جہر مفرد کرن کہ زیادہ زور تہ کرن کی اکس حدس تان نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ آواز بلند سان قرآن پاک تلاوت کرن اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑ میٹھ آواز ول بڑ میچر و زبان اندر کہ تمام انبیاء صفت عطا کرنا صفت آس نبی صاحب آمد عطا کرنا حسن الصوت حسن الجسم بہترین جسم بہترین آواز سنس ٹچس پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ صفت عطا کرمس ان دون صفتن اللہ تعالیٰ دو صفت نام موضوع بیاکھ نمبر بیاکھ چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام گیون والن ہند تلاوت کران کی تم گیون ول بگاڑت کلام کران پیش لیکن نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ کران کی اور بی کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کران بڑا آرام اطمینان چین سکون اصول تجوید ہز رعایت تلاوت کران بڑا ترتیل تلاوت کران تلاوت کرنس مز نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمبلن کی اجلت سن کام ہون کی چلو آگے باب ما جاء فی بکاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکا بمانا رونا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گریہ وزاری کا بیان گریہ وزاری بمانا یہ اکوئی لفظ یہ فارسی لفظ میں گریہ وزاری نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رونا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنسو بہانے کا بیان یت بابس مز کر امام ترمذی علیہ رحمہ شہ روایت بیان مگر یاد تھاؤن کہ انسان ودن عام انسان تہ سہ ودن آسان مختلف طریقوں تو مختلف وجوہاتو پریشانی کنس تم موجوب ودن غم کنس تم سبب ود دود کنس تم موجوب ود یتھے کن انسانس کر مہربانی یا کرس شفقت معاملہ تتی ودن کچھ ساتھ گھس کامیاب انسان کن چیزس مز تو بڑ جس کو پھر کہتے خوشوکی آسو انسان تمہ سات تہ لاگان ودن بی کیا کنس لو پیار اور محبت تہذ جدائی آس برداشی گھن تر مز کر انسان یہ سا برس ود لاگ تر مز کر اوش ہار تر مز ود اللہ تعالیٰ سن خوشو تو خضو گھس انسانس تاری اور انسان گھس ان کنٹرول اور انسانس ودن یہ بھی ایک رونا ہے انسانس جنت طلب تو جہنمس نش بچاؤ اور جہنمس دوری ہند
مسلہ چھو ام سبب ود انسان قرآن پاک رحمت شفقت آیت پڑے اور تس پڑ عذاب و عتاب آیت تی انسان رس غرض کی تم صورت یت صورت مز انسان ودن چھو حالانکہ ودنچ کیفیت بظاہر ہر اکس آسان کنی سوائے زن خوشی کے آنسو تک تھوڑا بدل آئے انبساط اور سہ خوشی کے آنسو تک طریقہ آسان الگ اور انسان زن باقی ات مقابل یم چیز ودن تس سلسلس من انسان ودن تس سلسلس من انسان اوش بہاون تو اوش برسن خیر کت سلسلس من کیا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کم سبب ودن گریہ وزری کرن اوش ہارن نبی علیہ الصلوۃ والسلام ترجم امام ترمذی علیہ رحمہ یتس کی روایت کرن بیان تت کرن مختلف روایتوں تل یہ ثابت کہ مختلف وجوہاتوں موجب اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گریہ وزری کرن اور بعض اوقات سٹھا گریہ وزری کرن اور سٹھا برسن تو سٹھا یہ اشہارن یا انسان ہیکہ امیجن تہ کرت کی اقام انسان ہیکہ تیوتہ ودت کی یوتہ زن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اوش ہارن تمام حضرات فرمومت یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سند ودن گریہ وزری کرن یہ رب سندس محبتس مز آسن جنت طلب آسن اور زن عتاب واجن صفات یا عتاب واجن بیان اس قرآن پاکس من تم موجود نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رسن ودن لاگن تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اوش ہارن چلو آگے حدثنا سوید بن نصر حدثنا عبد الله بن مبارك عن حماد بن سلمة عن ثابت عن مطرف وهو ابن عبد الله بن شخير عن أبيه امام ترمذی علیہ رحمہ جو فرماون اسش کری روایت بیان سوید بن نصرن تم چھ ونن اسش کری بیان عبداللہ بن مبارکن تم چھ حماد بن سلمہ کران روایت تم چھ کران ثابتس نش تم چھ کران مطرفس نش مطرف یہ کچھ یہ ابن عبداللہ ابن شخیر اور شخیر تم چھ پنس والد صاحبس نش کران عبداللہ نش قالا تم چھ فرماون عبداللہ بن شخیر چھ فرماون اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو یصلی باسا آس اک دو در خدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام سات اس مگر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھن وَلِجَوْفِهِ عَزِيزٌ كَعَزِيزِ الْمِرْجَلِ مِنَ الْبُكَاءِ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ام سات برسن اوش ہارن آہوزاری کرن کوتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنز امی ودنچ آواز اس یتھ سین کی نیرن یتھ زن اخ لیج یہ تھون دانس پہ گیسس پہ پتہ تت جوش دن تل یل پتہ تت لیج آبس گریک کی پتہ گسن تو ڈو 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 انسان آلریڈی سا آواز یل تم ببڑ کھسن گریک ویز کیا گسن آب لیج یا بے کان لیج تک کیا گسن سا آواز سش نیرن حضرت عبداللہ بن شخیر ات آواز نبی صب نس ودنس ہتھ سی تشبیح دیون کہ نبی صب وچ میں برسان آوزاری کران نماز مز یتھ زن لیج دانس پٹھ یا بے کن چولس پٹھ گرمائی جوش دت آواز کرن گرک ین ویز تی نبی صب نے سینے مبارک تتھے کان آواز نیران تھی کرو پانے امیجن تھی کرو پانے تصور کہ نبی صبن برسن تو آہوزری کرن کت حدس تن اس زن راوی تشبیح دیون نبی صبن تد ودنس لیجی ہندس تد گریکس یہ کم سبب اس اصل سلسلس من حضرات محدثین فرماون بظاہر ام سات اس میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کرن آیت رب سند صفات جلالیہ اور رب سند صفات جلال یا صفات جمالیہ اور صفات جلالیہ بیان قرآن پاک چھو برت صفت جمال سے صفت جلال سے اللہ تعالیٰ بعض اوقات عذاب کت کرن یہ گو جلال عتاب کت کر یہ گو جلال اور اصول کت کر کہ جو یہ کرے گا اس کو یہ مرتب ہوگا یہ گو جلال اور رحمت کت کر شفقت کت کر مغفرت کت کر گناہ گارن عفو تو درگزر کت کر یہ گو صفت جمال
یا ام سبب حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام برسان کہ نماز ہند منظر نماز اندر یم آیت تلاوت کر محدثین فرمان یا حضرت نبی علیہ السلام ام موجود برسان بیاکھ کورمت بیان اخ نیوٹرل معنی سہ گو یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ام سات نماز پران لہذا نماز من انتہائی خشوع سان تو خضوع سان نبی صاحب ام وز لہذا تم کمال خشوع تو کمال خضوع سبب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خشوع تو خضوع اگر ظاہری شکل مز انسانس ابدیت ٹپکن بند آسن ٹپکن پن پان کچھ نہیں عاجزی تو انکساری ظاہرن ہاون بعض حضرات فرماون یہ گو خضوع اور انٹرنلی باڈی یہ گوس ایکسٹرنل باڈی انٹرنلی باڈی یم زن پارٹس آف خصوصاً دل یہ مرکوز کرن رحمت الہیس کن 100% کوشش پن یہ کرن کہ مجھے اللہ کے سوا کوئی شے نہ دکھے کوئی شے نہ سوجے کوئی شے نہ میرے ذہن میں آئے اس کو کہتے ہیں خشوع خیر نماز ہن ظاہر نماز ہن باطن یا بعض حضرات امیک الٹ تہ ونان خشوع گو نبرم خضوع گو اندرم اڑ ونان امیک الٹ کہ خشوع گو اندرم تو خضوع گو نبرم دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے سہ کیا کہ انسان گژھِ ایکسٹرنل باڈی تو انٹرنل باڈی تہ تواضع انکساری عاجزی ربس برونہ کن پن گردن تراون سلسلس مز حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اشارن بڑ زیادہ انتہائی حالتن مز چلو آگے حدثنا محمود بن غیلان حدثنا معاویہ بن ہشام حدثنا سفیان عن الاعمش عن ابراہیم عن عبیدہ عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ امام ترمذی علیہ رحمۃ فرماون اس کری روایت بیان محمود بن غیلان فرماون تمو کر روایت یہ نقل معاویہ بن ہشام استش یا تمن نش کر بیان روایت معاویہ بن ہشام اور تمن نش کر روایت بیان سفیان تم آمش نش کر روایت تم ابراہیم نش کر روایت تم عبیدہ نش اور تم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نش روایت کر چنانچہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماون قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سا فرمو حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس موقع پر اقرا علیہ اے عبداللہ مجھے قرآن پاک سناؤ اقرا علیہ میں بوزنا قرآن پاک یعنی کر تلاوت بو بوز قرآن پاک پڑھ کر سناؤ مجھے فقلت یا رسول اللہ میں کر عرض اے پیغمبر ٹاٹی پیغمبر اقرا اقراؤ اس میں اقراؤ گمت یہ غلط اقراؤ علیک و علیک انزل بکر تلاوت قرآن پاک یل زن تہ پہ نازلی گمت قرآن قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو انی احب ان اسمعه من غیری اے عبداللہ بچوس یسن کہ بوزا بیک سن زبان قرآن پاک احبو میں چاہتا ہوں پسند کرتا ہوں اسمعه قرآن پاک کو سنو من غیری کسی دوسرے شخص سے فقرات سورۃ النساء چنانچہ میں کر سورہ نساء تلاوت حتی بالغت وجئنا بک علی هؤلاء الشہیداء اور بوتسیت آیتی پٹ قال حضرت عبداللہ بن مسعود فرماون فرأیت عینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحملان میں سا وش نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنن چشمان مبارکہ کن تم کیا تحملان تحمیلان دنوے حقو پڑھت تحمیلان تی تحملان تی نبی سب یمزن چشمان مبارک اس میں سا وش تم آس واریہ زیادہ برسان تحمیلان اس کے معنی آتے ہیں آنسو بہانا نصارہ ضرب سے مستعمل ہے حملہ یحملو یا حملہ یحملو تو تحملان یہ تسنیہ اچھن کن لوٹن پروناؤن امیک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں چشم دونوں آنکھیں تر تھی آنسوں سے
یت روایت من نمبر اک گۄڈنیتھٕے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہس نبی صاحب فرماون کہ کلام الہی بوزنٲیِو تو تلاوت کٔرۍ تو بہٕ بوزہا. حضرت امام نووی علیہ رحمہ چھ فرماون کہ تلاوت ویز ودن لاگن نہ گۄڈٕ یہ کت برابر کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبداللہ بن مسعودس تلاوت فرمائش کریں کہ حکم دون کہ تُہۍ کٔرِو تلاوت. عبداللہ بن مسعود فرمو یا رسول اللہ بہٕ کیٛاہ کر قرآن پاکٕچ تلاوت تۄہہِ پٮ۪ٹھے نٲزِلٕے چھُ گوٚمُت. فرماون چھ واریاہ محدثین نبی صبو چھ وونمُت عبداللہ یا یِتھے کٔنۍ چھ واریاہ روایتن آمٕژ کہ تاکہ امتس تانۍ واتہِ شیٚچھ کہ نبی صبس نِش چھُ قرآن بوزُن تہِ سنت. گو اکھ. نمبر زٕ یا چھ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ٲسمٕتۍ کینٛژن آیتہِ قرآن پاکن غورو کھوز کرنٕچ متلاشی کیاز کہ بعض اوقات چھ انسان پانہ تلاوت کران تس سلسلس من چھُنہٕ تیوٗتاہ تدبر گژھان کینٛہہ تہِ. حالانکہ نبی سٕنٛدِس بارس منٛز ہٮ۪کو نہٕ یہِ ؤنِتھ کینٛہہ مگر اکھ میسیج اوس پیغمبرس دِنۍ کہ آپ تلاوت کسی دوسرے سے سنیے یم بیکس بوزیو تاکہ تہند دل زیادہ تکن متوجہ ٹورڈس اللہ یا تس مضمونس کن گژھِ واریاہ زیادہ رہنمائی تہٕ رہبری کیاز کہ تۄہہِ موقع تدبر کرنُک غور کرنُک سوچنُک تہٕ سمجھنُک. اچھا ام پتہٕ چھِ بیاکھ کتھ سمجھن کہ نبی صبو اوس اوٚش ہورمُت. یہ کم سات ہور یمو اوٚش یہ چھُ بظاہر راوی ونان عبداللہ بن مسعود ییٚلہِ بہٕ ووتُس وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. فرماون چھ بعض محدثین نہ دراصل چھ نبی صبو گۄڈنِک پٮ۪ٹھے لوگمُت برسُن ییٚمہِ ساتہٕ زن عبداللہ بن مسعودن تلاوت لٔج کرٕنۍ. مگر عبداللہ بن مسعود چھ پنُن سُہ چیز کران بیان ییٚمہِ ساتہٕ زن وٕچھان چھُ اور یمن چھ نظر پیمٕژ نبی صاحب نِس چہرے انورس کُن وجئنا بک ہؤلاء شہیداس پٮ۪ٹھٕے لہذا کوٚر یمو یہِ بیان کہ وجئنا بک علی ہؤلاء شہیداس پٮ۪ٹھ کوٚر نبی علیہ الصلوۃ والسلامو برسُن تہنٛزو أچھو ترو اوٚش. لیکن واریاہ حضرات فرمان نہ کہ یمنٕے آیتن پٮ۪ٹھ کوٚر حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلمو گریہ گزٲری اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اچھے ناظرین تہٕ چشمے ناظرین کُن یہ حض یہ تتہِ ووٚتھ اوٚش. اور بیاکھ کتھ چھِ سمجھنۍ کہ متعدد جایہِ چھُ قرآن پاکسٕے منٛز قرآن پاکٕچ تلاوت کرتھ تلاوت یس بوزِ تمن ہٕنٛز صفت آمٕژ کرنہٕ بیان رٕژ کہ جب ان پر قرآن پاک کی آیات کو سنایا جاتا ہے تو وہ سجدے میں گر جاتے ہیں. اور بعض آیتن من آمد کی وہ آنکھوں سے آنسو جاری کرتے ہیں رب سن خوف سۭتۍ رب سٕنٛدِ خشوع تہٕ خضوع سۭتۍ رب سٕنٛدِ محبتس منٛز رب سٕنٛدِ شفقتس سۭتۍ رب سٕنٛدِ مہربٲنی سۭتۍ یِم تمام چیز ہیٚکن ٲسِتھ. لہذا قرآن پاک کے تلاوت ویز ودن اور برسن یہ فی نفسی مطلوب یہ پسندیدہ چیز ہے. لہذا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہند قرآن پاک کی تلاوت ویز برسن اور اوش نازنینو کن وسن یہ سان خطر نمبر اک بیان جواز. نمبر مسیج کہ نبی صبو یم تہ قرآن پاک کے ذریعے مضمون سمجھائی قرآن پاکن یم تہ سمجھائی مضمون اور بزبان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریح کرن تمن مضمون پہ غور و فکر کرن تدبر کرن اس میں ضروری یہ چیز ہوگی کہ یا خشوع تو خضوع ویز یا غور و تدبر ویز یا انسانس کلام اللہ شریف کے عظمت جلال سببی ضروری انسانس اچھن مز اوش. تو بعض حضرات فرماون دراصل یہ قرآن پاکس آیت وجئنا بک ہؤلاء شہیدا یتھ میں اصل میں نبی صبس میسیج کہ جب ہم آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے یتھ ونان زمان مز یا اردو مز آج کی مز استعمال کرنے سرکاری گواہ
نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ین پگہ روز محشرس من باعتبار گواہ پیش کرنے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ سہ قیامت منظر یاد کہ میں پگہ بہم پگہ گواہ بنائت کھڑا کرنے لکن ہندس سلسلس مز اور بہ کیا گواہی دم تمہ سات باز تمن لکن ہند بارے میں یمن بہ زانتہ نہ یا سہ کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گواہی سے تو نہیں ڈرتے تھے، البتہ روز محشر میں کل قیامت کے دن یم سات گواہی پہ دن حال کیا آشتہ روز محشرس مز روز محشر حال بڑ کٹھن اور بڑ سخت، لہذا یمو تمام چیز ہیکن احتمالات یمو تمام احتمالات سبب ترو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پنو اوشو اوش. چلو آگے. حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن عطاء ابن سائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال انكسفت الشمس يوما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. امام ترمذی علیہ رحمۃ فرماون اس کر روایت بیان قتیبہن اور تم چھ فرماون اس کر روایت بیان جریرن تم چھ عطا بن صاحب سے روایت کرن تم پنس والد صاحبس نش اور صاحب کرن عبداللہ بن عمر سے روایت. عمر واو کے ساتھ عمر واو کے بغیر عمر. عبداللہ بن عمر چھ روایت کرن قال تم چھ فران انکسفت الشمس یوما کہ ایک دو گو آفتاب گرہن نبی صاحب نے وقت مز یومن علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانس مز گو ایک ساتھ آفتاب گہن آفتاب گرہن. ان کسبت کے معنی آتے ہیں سورج گہن ہونا، آفتاب کی روشنی ختم ہونا. فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود اور پرک نماز حتی لم یکد یرکع حتیٰ کہ یوتا قیام کو زیوٹ کی انسان کو شک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے وین رکوع کے یہ سا زیٹ پڑھتی موت کرات. بعض حضرات فرماون نبی سب پڑھ اتم سورہ بقرہ پشپران ثم رکع خیر تو رکوع کر نبی علیہ السلام فلم یکد یرفع راسہ لیکن معلوم ہو سبدن کہ نبی سب وتھن کٹھو پہ تھود کیا رکوع پہ تھود کیا تیوتا زیوٹ رکوع کر. فلم یکد ان یسجد ثم رفع راسہ پتل رکوع پہ نبی سب تھود کل فلم یکد ان یسجد ثم سجد اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کر واریہ زیوٹ سجدہ گویا کہ تم وتھن سجدہ نش تھود کے کوز معلوم سر ثم سجد فلم یکد ان یرفع راسہ. ایسا لگتا تھا کہ شاید نبی علیہ السلام چہرے انور کو سر مبارک کو اٹھاتے ہی نہیں. ثم رفع راسہ فاتل نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پن ڈک مبارک پن پیشانی مبارک زمین نش تھود. فلم یکد ان یسجد ثم سجد فلم یکد ان یرفع راسہ فجعل ینفق ویبکی. ام پتہ فرماون یہ کہ ات سجدس مز نا ات لگان پائی کہ انسانس کی گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب سجدے سے سر اٹھائیں گے نہیں. فلم یکد ان یرفع راسہ فجعل ینفق ویبکی. ام پتہ فرماون فجعل ینفق ویبکی مگر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہور واریہ زیادہ اشق حالتس مز قیام کس صورتس مز بظاہر چی فرمان یا سجدی کس حالتس مز گوڈنیچ اصل میں یتی کرم بیان کہ نبی علیہ السلام یہ نماز لج پڑھن آفتاب گرہن گومت آفتاب گرہن پہ نبی علیہ السلام نماز پڑھن نماز لج سٹھا زیر بہت ہی طویل نماز تھی. ہر رکن کہ بلکہ ہر رکنس متعلق زیچھر طوالیت اور طوالت کرن بیان حضرت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ.
اور اخیر تان یہ تھس تان نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز مز شدت غم خطرناک پریشانی کس عالمس مز ینفخو نبی صبو نیو واریہ زیادہ تم گرم سانس ونن محدثین فرمان واریہ حضرات یہ نماز کی اختتام پر تھا کیاز کہ اتس گئی یہ اخ کمپلیٹ ثم سجد فلم یقد ان یرفع راسه سجدہ تہ کور کیوت زیوت گویا کہ تم وتھان تھود کیا رکوع تہ کور کیوت زیوت گویا کہ تھودی وتھان قیام تہ کور کیوت زیوت گویا کہ تم گژھن قیام پن کرہن ختم یعنی زیشرک مطلب چھ ام پچ فجعل ينفخ نفخ میں پھوک مارنا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کور شدت غمویز بعض حضرات فرمان یہ سچ نماز پات بعض حضرات فرمان یہ آخر سجدے کی بات ہے اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شدت غم جوش موجود شدت غم موجود تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رس شہ تراون تو کھالن یمن اس ونن چھ خوش تراون کشید و یبکی اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اوشت ودک برسک واری و یقول اسس جس نبی صلی فرمان ربی من ربا علم تعیدنی تشتنا میں وعد کرم اللہ تعذبهم وانا فیہم کہ صدیق نے میانس امتس عذاب کیا یتس کالس بہ یمن درمیان موجود ربی میں ربا علم تعیدنی کہ تشتنا میں سید وعد کرم اللہ تعذبهم وهم یستغفرون صدیق نے یمن عذاب جل یم آستے استغفار کر ونن نستغفرک اس ونمچک اس یا اللہ اسی استغفارک ثبوت دیون نستغفرک ہم استغفار کرتے فرمو فلما صلی رکعتین الز رکعت مقلائق پڑھت انجلت الشمس آفتاب دراو نون انجلا کے معنی آتے ہیں ظاہر گسن واضح گسن یعنی آفتاب دراو نون کیاز کہ اتھس اس کالس کیا یہ گرہن گو ختم فحمد اللہ تعالی واثنا علی یہ شارٹ کٹ مگر بعض روایتن میں آمت ام پت کور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پنن صحابہن کی واز نصیحت گڑ کرک رب سن تعریف حمید اللہ واثنا علی پت کرک رب سن تعریف تحمید اسنا تا حمیدہ چھ قریب قریب دنوی لفظ ثم قال پت فرموک ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ اے صحابہ اے میں نے ساتھیو آفتاب تو زون یم چھ رب سنز نشانیو مز نشانی لا ينکسفانی لموت احدن یمن چھن کنسی ہند مرن ست یہ گرہن لگن کینتی ولا لحیاتی نہ کنسی ہند زین ست لگن گرہن فاذن کسفا لہذا یل یمن آس گرہن لگن اگر اس نوبت آس یمن فافزعوا الى ذکر اللہ تعالی تو ایزو دون گھبرائیت اور رب سندس پناہس مز ایزو تی خوف کی مار رب سندس بارگاہس مز پیشی دیون تو اللہ تعالیٰ کی جلال کی طرف فوراً متوجہ ہو جایا کرو فافزعوا الى ذکر اللہ تعالی اتس گئی روایت مکمل مگر مسلشی کی حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سلسلس منشیت حدیث مز آمون نبی صلی پڑھ سٹھا زیت نماز حضرات جمہور نزدیک یہ قصہ آمد پیش سن 10 ہجری اندر کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زمان گوت ات سنس مز گرہن آفتابس لو گرہن نبی صاحب گئی فوراً مسجد شریفس مز اور نماز کرک شروع نماز پڑھک واریاہ زیت یتسا زیت رکوع تی زیوٹ سجود تی زیت قرات تی زیت یتس کالس آل حضرات فرمو قراتس مز پڑھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سورہ بقرہ اور یتس کالس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخرس مز کیا گرم یہ تم یت ونن اوتستان تی ون میں کہ خوش ترائک اور ودک سٹھا پت ونک یا اللہ تہ ونمت کہ عذاب دمو کی دراصل یہ نئی سپار من سا اخ آیت یت مزن نبی علیہ الصلوۃ والسلام دلاس آو دن وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون کہ ربن فرمو کہ
یتس کالس تو یمن درمیان چھو موجود رب دین تہند یمن عذاب کی رب کرنی من عذاب کی اور یل استغفار آسن کرن تو نبی صاحب تہ کور پنہ ارشاد سۭتۍ رہبری تہ رہنمائی. خیر سون یس زن چیپٹر اس باب ما جاء فی بقاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم تل چھ نسبت ظاہری بالکل. اور مزید یہ کہ یہ وعد زن ٲخرس مز فحمد اللہ تعالیٰ پہ نبی صبو فرمو دراصل ایام جہلیتس مز یہ کت مشہور ٲسمٕژ کہ زوٗنہِ گرہن یا آفتابس گرہن یُس زن لگان یہ ہسا کٲنٛسہِ ہٕنٛدِ مرنہٕ کہِ وجہ سۭتۍ اتھٕ یا کٲنٛسہِ بوڑ شخص سٕنٛزِ زینہٕ وجہ سۭتۍ لگان. تو واریاہ کینٛہہ عقائد تہٕ نظریات ٲسۍ لُکو تھٲمٕتۍ کہ ییٚمہِ سۭتۍ گژھِ گرہُن ہمہِ سۭتۍ گژھِ گرہُن تہٕ نبی علیہ الصلوۃ والسلامو فرمو پنٕنٮ۪ن صحابہن یمن نہ چھُنہٕ کٲنٛسہِ ہٕنٛدِ مرنہٕ سۭتۍ یا زینہٕ سۭتۍ لگان گرہُن کیٛازِ امے ؤری ٲسۍ اتفٲقی طور پٲٹھۍ حضرت نبی صٲبن فرزن ابراہیم انتقال گٔمٕتۍ لُکو سمجھ شاید چھُ امے موٗجوٗب آفتابس گرہُن. نبی صٲبو کوٚر اتھ رد کیٛازِ نبی صٲب ٲسۍ تمن تمام چیٖزن رد کرن یم زن اسلامس اینٹی آسان. رب دین توفیق اس تہِ بارگاہ الہیس منٛز پنٕنۍ تمام چیٖزن نبی صٲبس اور شریعتس پرژھ پرژھ کرنُک اور بیٚیہِ دِن اللہ تعالیٰ اس تہِ نمازِ منٛز خشوع تہٕ خضوع. السلام علیکم.